السلام علیکم دوستو، سجیلا نثار کے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں سجیلا نثار کے ناول فنائے جانا کی قسط نمبر 20 کے ساتھ۔ قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی لازم دبا دیجیے گا تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے اب آتے ہیں ہم قسط کی جانب۔ داؤد اور زویا کے جانے کے بعد رات تقریباً 12 بجے وہ کمرے میں آئی تو اسے سامنے پٹھان بیڈ پر آنکھوں پر ایک بازو رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ سینے پر رکھے لیٹا نظر آیا، آنسوؤں کا گولا جو اس نے واپس اپنے اندر انڈیلا تھا۔ زراشا بنا آواز پیدا کیے اس کے قریب گئی اور دھیرے سے بیڈ پر بیٹھی کہ کہیں وہ جاگ ہی نہ جائے، اور یہ تک مونچھوں تلے دبے انابی لبوں کو تکنے لگی جن سے اسے محبت بھرے الفاظ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ اب انہی لبوں سے زہرخیز الفاظ سنتے اس کا دل مانو کسی نے نوچا ہو۔ بڑے ظالم ہو تم موسیٰ دار پٹھان، اس کے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر اپنا کپکپاتا ہاتھ رکھتے وہ خیالوں میں اس سے گویا ہوئی تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی پرجوش فرمائش پر اس نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا تھا، جبکہ پٹھان جو جاگ رہا تھا اس کے ہر عمل کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ بظاہر وہ بس سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ پٹھان کو اپنا سینہ دھیرے دھیرے گیلا ہوتا محسوس ہوا اور اس کا لرزتا وجود اس بات کی گواہی تھا کہ وہ دوبارہ سے اسے اپنی سسکیوں سے تکلیف کی گہرائیوں میں گرانا چاہتی تھی۔ ایک پل تو اس کا دل کیا وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لے اور اپنے سینے میں بھیج کر یہ بتائے کہ وہ اسے کتنا چاہتا ہے۔ جب اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہ لیں تو اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے اس کے سر اور کچھ سینے پر کچھ بیڈ پر بکھرے ریشمی بالوں کو دیکھا تھا، پھر دھیرے سے اس کو کندھے سے تھامے پیچھے کیا تھا جبکہ وہ جو جذبات میں بہہ گئی تھی یکدم اس کے یوں جاگنے اور اسے پیچھے کرنے پر بوکھلا گئی تھی، لیکن پھر آنسو صاف کیے رونے کے باعث سرخ آنکھوں اور چہرہ لیے پٹھان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرنے لگی جو ہر تاثر سے پاک تھا۔ چین سے سونے بھی نہیں دو گی اب؟ پٹھان نے ایک آئی برو جھکائے پوچھا تو اس نے رونی شکل بنائی نفی میں سر ہلایا تو اس نے چند پل اسے دیکھ پھر منہ پھیرتے سامنے دیوار کو دیکھا تھا۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، لڑ لو، سزا دے لو، منہ مت پھیرو، زراشا مر جائے گی۔ وہ اس کے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے رخ خود کی جانب کیے سسکی بھرتے بولی تو اس نے ہاتھ بڑھائے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا جبکہ اس کے چھوتے ہی اس کے رونے میں روانگی آئی تھی۔ تمہارے یہ آنسو مجھے پگھلا نہیں سکتے، یہ پگھلانے کی بجائے میرا مزید دل بھاری کر رہے ہیں۔ وہ اپنی گیلی ہوئی انگلیوں کی پوروں کو دیکھتے بولا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بس کرو پٹھان، تم اگر حقیقت بتا دیتے تو میں یہ سب نہ کرتی۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے بولی تو پٹھان نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا تھا جس نے کیسے سب الزام اس پر دھر دیا تھا۔ سیریسلی میری غلطی ہے، میں نے بے اعتباری کی، میں نے دھوکہ دیا، جو سکون سے زندگی گزر رہی تھی تمہاری چاہتا تھا ایسے ہی گزرے، تم ماضی جان کر روز بروز درد میں نہ گزارو، پر یہاں تو الٹا میں ہی غلط، میں ہی بے وفا۔ وہ ایک لفظ چبائے بولتا آخر میں اپنا ہاتھ کھینچتے بازو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا جبکہ اس نے اس کے بازو پر مکہ مارا لیکن وہ ویسے ہی لیٹا رہا، اس نے کوئی خاص عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ مجھے سب جاننا ہے، وہ زبردستی اس کا بازو آنکھوں سے ہٹاتے بولی۔ سو جاؤ یار زراشا، اس پہر تمہیں کیا سوچ رہا ہے؟ عجیب ہو، مجھے بھی سونے دو، وہ تنگ آ کر بولا اور دوسری جانب کروٹ لی اور سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پٹھان کے سامنے یہ زخم کچھ نہ تھا، وہ اس درد کو کسی خاطر میں لانا لگتا تھا۔ دن کے وقت بات نہیں کرتے، اب موقع ملا تو کہہ رہے ہو یہ کون سا پہر ہے؟ پٹھان نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو وہ منہ بناتی دوسری طرف آئی اور اس کے بالکل قریب لیٹ کر ایک ہاتھ اور ٹانگ اس کے اوپر رکھی تو پٹھان نے بند آنکھوں سے ہی گہرا سانس بھرا تھا۔ موسیٰ، کچھ توقف کی خاموشی کے بعد زراشا کی زبان میں دوبارہ کھجلی ہوئی تو اس نے پٹھان کو پکارا تھا۔ بدتمیز پٹھان! اب کہ زراشا نے اسے بالوں سے پکڑ کر ہلایا تو اس نے آنکھیں کھولے اسے گھورا اور پھر دوبارہ آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کا 1% ارادہ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا۔ موسیٰ! اب کہ اس نے اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے اس کو پکارا تھا۔ وہ اب کہ چاہ کر بھی خاموش نہ رہ سکا تھا۔ مجھے سب جاننا ہے، کیا ہے جو تم سب چھپاتے ہو؟ کیا ہے جو سب تمہاری جان کے دشمن ہے؟ کیا چیز ہے، کیا اذیت ناک چیز ہے وہ بتاؤ، مجھے سب جاننا ہے۔ اور اس کے بالوں کو اس کے ماتھے پر سے ہٹائے پوچھ رہی تھی جبکہ پٹھان کے چہرے پر کرب واضح تھا۔ مت کرو زراشا، مت دھیڑو ان اذیت ناک پنوں کو، مت کھولو ان دفن رازوں میں چھپے درد کو،
وہ بولتا ہوا آخر میں تیز سانس بھرنے لگا۔ میں تمہارا درد سمیٹنا چاہتی ہوں، بانٹنا چاہتی ہوں پٹھان۔ وہ اس کی گال پر ایک ہاتھ رکھے بولی تو اسے پیچھے کرتا اٹھ بیٹھا تھا۔ کوئی نہیں سمیٹ سکتا اس درد کو جب تک سب ختم نہ ہو جائے۔ تم مت جانو کیونکہ ہر راز تم سے شروع اور تم پر ختم ہے۔ میں نہیں چاہتا تم پل پل اس کو سوچتے اذیت میں مبتلا ہو۔ پٹھان کی بات سنتے زراشا کو جھٹکا لگا۔ ہر چیز اس سے کیسے منسوب ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اٹھی تھی اور اس کے کندھے پر سر رکھا۔ جاننا ہے مجھے، میں بھی نفرتوں، ان دشمنیوں کے متعلق جاننا چاہتی ہوں پٹھان پلیز۔ اب کہ آخر میں اس کی آواز بھیگی تھی، پٹھان نے سر جھکایا، اپنے کندھے پر موجود اس کے سر کو دیکھا تھا، اور پھر ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ دل چھلنی کر دینے والے رازوں کو کھولنے والا تھا، جس کو اس نے اتنے عرصے سے سینے میں دفن کیے جھیلا ہوا تھا، اور وہ آج اس کا ضبط آزمانا چاہتی تھی۔ تیز طوفانی گرج چمک کے ساتھ برستی بارش میں ایک لڑکی جو دکھنے میں ماں بننے والی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چپکی مکمل بھیگتی تیز تیز قدم بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بس ہم اور نہیں چل سکتا، میرے ساتھ ساتھ پیٹ میں ہلتا ننھی جان کو بھی تکلیف ہو رہا ہے۔ وہ عورت ایک جگہ رکتی اس کا بازو تھامے ہانپتے ہوئے بولی، اور ٹھنڈی برف کی مانند گرتی برستی بارش سے اس کا وجود کانپ رہا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ 20 سالہ لڑکی جو دکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، سفید گوری رنگت، سرخ بارش کے باعث کپ کپاتے ہونٹ اور چہرے پر پڑتے گلال، وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ جو ایک بار دیکھتا اس کے لیے نظر ہٹانا محال تھا۔ ہم تمہارے لیے ہی کر رہا ہے میری جان، اس بارش سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صاحب ہمیں اچھی جگہ دے گا، کم از کم ہمارا بچہ پیدا ہونے تک تو وہ دے سکتا تھا، تب تک ہم خود نیا گھر دیکھ لے گا، بس 5 منٹ کا سفر ہے، چلو ورنہ یہ بارش بیمار کر دے گا۔ وہ 25 سالہ لڑکا اس لڑکی کو اپنے حصار میں لیتے بولا، گویا وہ تمام تر سردی، تمام تر بارش خود برداشت کرنا چاہتا ہو۔ وہ زبردستی خود کے وجود کو اس کے ساتھ گھسیٹتی تقریباً 5 منٹ بعد وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہاں کے موجود گارڈ نے اس لڑکے کو دیکھتے آنے کی اجازت دی تھی۔ اور برخوردار، تم اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس گارڈ نے ان دونوں کو اپنے چھوٹے سے بنے کمرے میں لے جاتے بولا، اور اس لڑکے کے ساتھ موجود لڑکی کو بھی دیکھا جو اس لڑکے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر تو ہے، بھابھی کو بھی ساتھ لایا ہے، یہ چادر بھابھی کے اوپر اوڑھ دے۔ اس گارڈ نے اپنی چادر اٹھاتے اسے تھمائے کہا تو اس نے وہ اس لڑکی پر اوڑھی تھی۔ ہم کو صاحب سے ملنا ہے۔ اس وقت؟ اس گارڈ کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاں اس وقت، ہم کو پناہ چاہیے، انہوں نے کہا تھا وہ ہمیں پناہ دے سکتا ہے۔ اس کی بات سنتے اس گارڈ نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اچھا چلا جا، اندر ہی ہے۔ وہ لڑکا اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب دونوں اندر داخل ہوئے تو ڈرائنگ روم میں ہی بہروز خان اور دلاور خان شراب نوشی کے ساتھ تاش کھیلتے نظر آئے۔ خان صاحب، اس لڑکے نے بہروز کو پکارا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی عمر لگ بھگ 28 سے 30 سال تک تھی۔ اس لڑکے کے پکارنے پر دونوں نے بے وقت اس کی جانب دیکھا۔ آؤ بہرام خان، تم خیر تو ہے، اس وقت یہاں آیا ہے؟ بہرام خان ان کے کاموں میں بہت وفادار اور ان کا ساتھی تھا، اس لیے اسے آنے جانے کی کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ خان صاحب، میری بیوی، ہمیں کچھ عرصہ جگہ چاہیے جب تک اس کی ڈلیوری نہ ہو جائے۔ بہرام خان نے بالوں اور کپڑوں سے گرتے ٹپ ٹپ پانی کو ایک نظر دیکھتے کہا تو ان دونوں نے اس کی بیوی کو دیکھا تھا۔ بہروز خان تو نہیں، البتہ دلاور خان کی آنکھوں میں اس کو دیکھتے نیت خراب ہوئی تھی، یا یوں کہیں بہروز خان اپنی اصل حالت میں نہ تھا، ورنہ اس کی نیت بھی ڈگمگا جاتی۔ وہ خوبصورت ہی اس قدر تھی کہ جبکہ وہ لڑکی مزید بہرام کے پیچھے چھپی تھی۔ اچھا ایسا کرو، تم کو تو سب معلوم ہے، جو کوارٹر خالی ہے وہاں چلا جائے۔ دلاور نے کچھ سوچتے آنکھوں میں ہوس کا جہاں لیے کہا تو وہ شکریہ ادا کرتا وہاں سے اپنی بیوی کو لیتا چلا گیا تھا۔ بھائی، وہ اس کا بیوی کتنا خوبصورت ہے، بہرام نے جاتے ہی دلاور نے آگے کو ہوتے اپنے نشے میں چور بھائی سے کہا جو ہنسا تھا۔ ہاں خوبصورت تو بہت ہے، پر میرے پاس میرا وہ کوٹھے والا عورت ہے، ابھی اس سے کام چلا لے گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پر ہم کو یہ بہت پسند آیا ہے، اس کے لہجے میں بھی ہوس ٹپک رہی تھی۔ تم کو پسند آیا تو تمہارا ہی ہوگا، اور ہمارا بیوی جو ہے عذاب جان کا، اس کا کیا کرے؟ دلاور اپنے نحوست سے بولا۔ تیرا بیوی بچہ پیدا کرے تو اسے طلاق دے کر فارغ کر، اور اپنا بیوی کا بھی کچھ سوچتا ہے۔ بہروز خان یہ بولتا پیچھے کو ڈہ گیا تھا، جبکہ دلاور بھی ہنستا مزید شراب پیتا وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ ان دونوں کو یہاں رہتے تقریباً 5-6 دن گزر گئے تھے۔ وہ لڑکی دلاور اور بہروز خان کی بیوی کے ساتھ گھل مل گئی تھی، جو اس سے چند سال ہی بڑی تھی، اور آپس میں دونوں بہنیں تھیں۔
بہروز کی بیوی کا نام زباریہ جبکہ دلاور کی بیوی کا نام مہک تھا۔ وہ دونوں شکل و صورت کی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق کی بھی بے حد خوبصورت تھی۔ زباریہ کا ایک 1.5 ماہ کا بیٹا تھا جبکہ مہک ماں بننے والی تھی اور اس کے آخری دن ہی چل رہے تھے۔ چند دنوں میں مہک کی ڈیلیوری تھی۔ وہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی۔ سب اچھا چل رہا تھا لیکن کسے معلوم تھا ایک دن قیامت برپا ہوگی اور سب کچھ لے اڑے گی۔ وہ انتہائی سرد رات تھی جس میں وہ درد سے دوہری ہوتی کراہتی رو رہی تھی۔ پیٹ میں اٹھتا درد اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مہک بس تھوڑا صبر کرو، بہرام خان دائی کو لاتا ہی ہوگا۔ زباریہ اپنی بہن کی حالت دیکھتے اسے حوصلہ دیتے بولی جبکہ وہ لڑکی اپنے 7 ماہ کے بڑے پیٹ کے ساتھ کچھ دروازے میں جھانکتی تو کبھی زباریہ کی طرح اسے حوصلہ دیتی۔ کچھ ہی دیر میں بہرام دائی کو لیتا آ گیا تھا اور اس دائی کو کمرے میں لے جایا گیا۔ بہرام تمہارا خان صاحب نہیں آیا؟ اس کا بیوی تڑپ رہا ہے درد سے، وہ بچہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو ضرورت ہے اپنے شوہر کا۔ وہ لڑکی بہرام کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھے ارد گرد جھانکتے بولی تھی جس نے سر نفی میں ہلایا۔ ہمارا بچہ کیسا ہے؟ بہرام نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے محبت سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت جلد ہماری باہوں میں ہوگا۔ ابھی تو تم ہماری باہوں میں آ جائے ہمارا پیارا بیوی۔ بہرام نے ہنستے ہوئے اسے حصار میں لیتے سینے سے لگایا تو وہ بھی ہنسی تھی اور اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا باندھا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوئی۔ شرم کرو، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسی تھی۔ اچانک سے کمرے سے گونجتی چیخوں پر دونوں کی ہنسی کو بریک لگی تھی اور وہ لڑکی اندر گئی جہاں مہک کی چیخیں بلند تھیں۔ اس کا دل اندر تک دہل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس چیخوں کے ساتھ کسی بچے کی رونے کی آواز گونجی تھی۔ خانم صاحبہ، ماں کی حالت بہت نازک ہے، میرا بچانا مشکل ہے، اس کو ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ جہاں وہ دونوں بچے کی پیدائش پر خوش ہوئی تھی وہیں اس کی اگلی بات سنتے آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ مہک، تم کو کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جائے گا، ہم بہرام سے کہتے ہیں جلدی بندوبست کرے۔ وہ لڑکی مہک سے بولتی اس سے پہلے باہر جاتی اندر آتے دلاور خان سے بری طرح ٹکرائی۔ دلاور خان نے دلچسپی سے اسے دیکھا جبکہ وہ شرمندگی سے فوراً پیچھے ہوئی۔ البتہ دلاور کے ساتھ بہروز بہرام بھی تھے اور ایک خاتون بھی جو پیچھے تھی۔ دلاور خان، میرا بہن کا جان خطرے میں ہے، یہ کہتی اسے بچانا مشکل ہے، ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ زباریہ تیز تیز سانس لیتی مہک کے قریب لٹاتی بچے کو بولی تھی جبکہ دلاور نے اپنی بیوی کو کوفت سے دیکھا تھا۔ لڑکا ہے یا لڑکی؟ وہ بیٹا ہے، اب کہ وہ لڑکی بولی اور مہک کو دیکھنے لگی جو اپنے بیٹے کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ صاحب جلدی کرے، آپ کا بیوی کا حالت ٹھیک نہیں۔ اب کہ ان کو یوں خاموش کھڑا دیکھ بہرام بولا تھا۔ چپ رہو تم۔ بہروز نے بری طرح اسے ڈپٹا اور اس خاتون کا ہاتھ تھامے آگے لایا۔ خانہ یہ عورت کون ہے؟ زباریہ نے اس عورت کا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ بیوی ہے میرا۔ اور بہروز کے چند الفاظوں پر وہاں موجود دلاور اور اس خاتون کے علاوہ تمام شخصیات کے پیروں تلے سے زمین بری طرح کھسکی تھی۔ زباریہ کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ جھوٹ! اسے یقین نہیں آ رہا تھا جبکہ اگلے لمحے دوبارہ مہک کی چیخ گونجی تھی۔ بہرام، مہک کو بچا لے، اس لڑکی نے روتے ہوئے مہک سے کہا۔ مرنے دے اس کمینی کو، دلاور نے نحوست سے کہا جبکہ وہاں سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھے۔ میں سب کو بتاؤں گی تمہارا اصلیت، بہروز اور دلاور خان، زباریہ کہتے ساتھ اپنی بہن کی جانب مڑی اور اسے مشکل سے اٹھانا چاہا تھا جب اچانک اس کے ہاتھ سے اس کی بہن چھوٹتی واپس بستر پر گری تھی۔ زباریہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی ساکت رہ گئی تھی۔ وہاں سب پتھر کی مہرت بن گئے تھے اور اس کمرے کے کونے میں وہ ایک 1.5 ماہ کا بچہ پوری قوت سے رونے لگا تھا۔